بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول شکاری مصنف احمد اقبال، ایپیسوڈ 47۔ ہم نے ایک ڈاکٹر سے ملاقات کی۔ اس نے کہا کہ صورتحال زیادہ تبدیل تو نہیں ہوئی ہے، لیکن کچھ امید پیدا ہو چلی ہے کہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ رات تک افاقہ جاری رہا تو کل صبح ان کو اس یونٹ سے پرائیویٹ وارڈ میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہوگی، مگر بات کرنے کی نہیں۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ شاید 2 دن بعد ان کی حالت اس حد تک بہتر ہو جائے کہ وہ بات کر سکیں، لیکن کم سے کم 1 مہینے تک ان کو بستر سے اٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ مدت 6 ماہ بھی ہو سکتی ہے۔ سیڑھیاں چڑھنے، وزن اٹھانے، محنت مشقت کا کوئی کام کرنے اور فکر و غم سے بچنے کی احتیاط تو تمام عمر کرنی ہوگی۔ میں اور محسن اسپتال کے اقوی دروازے سے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی طرف والی سڑک سے نیلا گنبد تک گئے۔ نعمت کدہ پہنچنے کے لیے انارکلی کے دوسرے کنارے تک جانے کے بجائے میں نے پارک ٹی ہاؤس کو ترجیح دی اور ہم بائیں جانب ہاسٹل کی عمارت کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ بینک اسکوائر کی طرف سے کاریں مسلسل آ جا رہی تھیں۔ اچانک میرے قدم رک گئے۔ میں پلٹ کر نیلے رنگ کی اس ٹویوٹا کراؤن کار کو دیکھنے لگا جو چند سیکنڈ میں مال روڈ کی طرف سے آ کے سیدھی انارکلی کے چوک کی طرف نکل گئی تھی۔ آگے بھیڑ تھی، چنانچہ میں یہ نہ دیکھ سکا کہ وہ کار دائیں جانب مڑی یا سیدھی اس سڑک پر گئی جو لا کالج کے سامنے سے گزر کر ضلع کچہری والی سڑک سے جا ملتی تھی، اور پھر بائیں طرف وہی راستہ تھا جو باچائی مسجد اور منٹو پارک کی طرف سے راوی کے پل کی طرف جاتا تھا۔ پل کی دوسری طرف سے شاہدرہ کا علاقہ شروع ہوتا تھا، جہاں MWD انجینئرنگ کمپلیکس بھی تھا۔ کیا بات ہے؟ محسن نے اخبار لپیٹ کر ڈنڈے کی طرح میرے شانے پر بجایا۔ ابھی ایک کار گزری تھی، نیلے رنگ کی ٹویوٹا کراؤن، میں نے کہا۔ غالباً وہ ڈسلوا کی کار تھی۔ ڈسلوا کو میں نہیں دیکھ سکا، مگر مجھے یہ شک ہوا کہ اس میں پیڈرو بیٹھا تھا۔ نیلے رنگ کی ٹویوٹا کراؤن؟ ایسی گاڑیاں شہر میں 2-4 ہی ہوں گی۔ اگر ایک ہی ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں، محسن بولا۔ نمبر یاد نہیں؟ نمبر یاد تو ہے، میں نے کہا، لیکن اس وقت نہیں دیکھ سکا۔ 2 بجے میں نے محسن سے کہا کہ آنے جانے اور چودھری دلاور سے ملاقات کرنے میں زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے صرف ہوں گے، اور میں شام 5 بجے تک لوٹ آؤں گا۔ امید ہے اس وقت تک رابعہ بھی آ جائے گی، اور ہم رات کو رابعہ کو اس کے گھر پر چھوڑ کے ضامن رضوی صاحب سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق رات کا کھانا ان کے گھر پر ان کے ساتھ کھا سکیں گے۔ پھر محسن واپس چل پڑا اور میں نے وہیں سے رکشہ پکڑا۔ رکشہ والے نے فرحتدلانہ پیشکش کی کہ میں 25 روپے سکہ رائج الوقت علاوہ کرائے کے ادا کروں تو وہ مقبرہ جہانگیر کے باہر 1 گھنٹہ میرا انتظار کرے گا، مگر میں نے کہا کہ مجھے شاہدرہ میں چھوڑ کے وہ جب تک چاہے جہانگیر کے مقبرے کے باہر جس کا چاہے انتظار کرے، چونکہ مجھے جہانگیر کے مقبرے جانا ہی نہیں، اس لیے میں کرایہ بمطابق میٹر نظر کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں۔ بعد میں یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میٹر کی رفتار رکشہ کی رفتار سے کتنی زیادہ تھی، اور میٹر کس حد تک مالک کے ذہن کی تابع تھا۔ اس نے جو کرایہ ظاہر کیا وہ اصل سے تقریباً 25 روپے زیادہ ہی تھا۔ ابھی میرا احتجاج اور اس احتجاج پر ڈرائیور کا احتجاج شروع ہی ہوا تھا کہ ایک سارجنٹ نمودار ہوا جسے میں نے فوراً پہچان لیا۔ ارے حشمت خان! میں نے صدا لگائی، اور ڈرائیور نے بعجلت تمام فرار ہونے میں بہتری دیکھی۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حشمت خان نے اس بے تکلفی سے پکارے جانے کا کتنا برا منایا ہے۔ اس نے دھواں دار بھاری بھرکم موٹر سائیکل ایک طرف روک لی۔ کیا بات ہے؟ اس نے خالص تھانیداری لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تمہاری خیریت پوچھنی تھی، میں نے کہا، لیکن اس سے رکشہ والے کو نقصان ہو گیا۔ جائز کرایہ تک چھوڑ کے بھاگ گیا، ورنہ 25 روپے زیادہ مانگ رہا تھا۔ حشمت خان نے رکشہ والوں کی شان میں چند الفاظ کہے، مجھے خوشخبری دی کہ انشاءاللہ 14 دن بعد چالان پیش کر دیا جائے گا، اور امید ظاہر کی کہ اب فیصلے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ اسے سلامت شاہ کے مارے جانے کے بعد میرے تختہ دار تک پہنچنے کے امکانات خاصے روشن نظر آنے لگے تھے۔ پھر چلتے چلتے اسے پوچھا کہ میں کہاں پھر رہا ہوں، اور میں نے کہا کہ مقصد اثارِ ثواب و فاتح خوانی ہے کہ مزار مبارک میرے جد امجد کے آقائے ولی نعمت فرما روائے اقلیم ہند شیخ عرف سلیم پسر جلال الدین المعصوم بہ۔ اچھا، حشمت خان نے کہا، بابا شیخو کی مزار پر فاتحہ پڑھنے آئے ہو؟ یہاں کسی سے پوچھ لو، مجھے تو معلوم نہیں، اور روانہ ہو گیا۔ میں نے مقبرہ جہانگیر کے پرشکوہ میناروں پر نگاہ ڈالی، جن کی سربلندی درختوں کی سرسبزی اور سرفرازی میں بھی نمایاں تھی، اور ہندوستان کے اس عظیم انصاف پرور شہنشاہ کی روح سے معذرت چاہی کہ اگر 20ویں صدی کا ایک تیندار اتنا جاہل ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ پھر میں نے MWD انجینئرنگ کمپلیکس کی جستجو کا آغاز کیا۔ اکثر لوگ PWD کا پتہ بتانے پر آمادہ ہوئے، لیکن بالآخر ایک خضر راہ نے میری منزل تک رہنمائی کی اور مجھے تقریباً 1 ایکڑ پر محیط کارخانے کے دروازے تک پہنچا گیا۔ فیکٹری آدھے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی اور مخروطی چھت والی 4 لمبی لمبی بیرکوں کے علاوہ سرخ اینٹوں کی ایک عمارت پر مشتمل تھی جس کا رنگ گہرا سرخ تھا۔ بند گیٹ کے اوپر نیم دائرے کی صورت میں سائن بورڈ نصب تھا، اور بائیں طرف کی دیوار پر کوئی جگہ خالی نہیں ہے کا بورڈ آویزاں تھا، جو کامل بے حسی کے ساتھ تمام بے روزگار اور تلاش معاش میں سرگرداں لوگوں کو کسی اور در پر جانے کا مشورہ دے رہا تھا، جہاں اسی قسم کے دوسرے بورڈ پہلے سے موجود تھے۔ گیٹ کے باہر 8 فٹ لمبا چوڑا پختہ کیبن تھا
جس کی کاؤنٹر ٹائپ کھڑکی کے پیچھے ایک سمارٹ نوجوان بیٹا جیمز بانڈ کا نیا ناول پڑھ رہا تھا۔ مجھے چودھری دلاور سے ملنا ہے۔ میں نے صاحب کے لفظ کو عمدن گول کر دیا اور بلا وجہ مسکرایا۔ نوجوان نے چونک کر مجھے دیکھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اس نے ناول رکھ کے انگریزی میں کہا۔ اور کام کیا ہے ان سے؟ کیا؟ میں نے کہا، ذرا اردو میں یا پنجابی میں بتاؤ، مجھے انگریزی نہیں آتی۔ نوجوان نے مجھے مشتبہ نظروں سے دیکھا اور اپنی بات دہرائی اور میرے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ نام اور کام بتائے بغیر ملاقات نہیں ہو سکتی؟ میں نے کہا۔ نوجوان نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی یہاں نیلے رنگ کی ایک کار آئی تھی، ٹویوٹا کراؤن۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلایا جو نشانے پر بیٹھا۔ وہ ڈی سلوا صاحب کی گاڑی تھی، وہ چلے گئے۔ نوجوان نے مجھے مطلع کیا۔ میرا رویہ اس کے لیے پرسرار ہونے لگا تھا۔ ہاں، ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، تم نے دیکھا تھا؟ میں نے اپنے پرسرار رویے کو برقرار رکھا۔ کوئی تھا تو صحیح، میں نے غور نہیں کیا۔ کون تھا؟ نوجوان بولا۔ تمہیں غور کرنا چاہیے، تمہیں اسی لیے یہاں بٹھایا گیا ہے۔ آئن فلیمنگ کے جاسوسی ناول ضرور پڑھو، مگر غور ضرور کرو۔ وہ آدمی میں تھا۔ کیا اب میں جا سکتا ہوں؟ نوجوان نروس ہو گیا تھا۔ اس نے کھڑکی سے منہ نکال کے چوکیدار کو آواز دی کہ صاحب کو جانے دو۔ میں سر جھکا کے گیٹ کے درمیان کھل جانے والے چھوٹے گیٹ کے ہاتھے میں داخل ہوا اور الٹے ہاتھ پر بنی ہوئی اینٹوں کی سرخ عمارت کے برآمدے میں چلنے لگا۔ چوتھے کمرے کے دروازے پر ڈائریکٹر کا بورڈ تھا۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ ایئر کنڈیشن کمرے کا دروازہ کسی آواز کے بغیر آہستہ آہستہ خود بند ہو گیا۔ کمرہ دراصل ایک ہال کے چوتھائی حصے کے برابر لمبا تھا، جسے لکڑی اور موٹے دانے دار اندھے شیشے کی پارٹیشن سے چوڑائی کے رخ کاٹا گیا تھا اور میرے سامنے 15 فٹ تک پھیلا ہوا تھا۔ شروع کے حصے میں قالین والے فرش پر دیوار کے ساتھ ساتھ ایک صوفہ سیٹ تھا اور اس کے مقابل پارٹیشن تھی۔ آخری حصے میں 6 فٹ چوڑی گلاس ٹاپ ٹیبل پر بہت سے کاغذات پھیلے ہوئے تھے اور 2 ٹیلی فون رکھے تھے۔ ایک انٹرکام تھا اور ایک ٹائپ رائٹر۔ ٹیوب لائٹ میز کے عین وسط میں چھت سے آویزاں تھی۔ خود میز پر بیٹھنے والا غائب تھا۔ اس کی خالی کرسی کے پیچھے سٹیل کی ایک الماری تھی اور 2 فائل کیبنٹ تھے۔ میں نے پارٹیشن وال کے درمیانی دروازے سے بقیہ 3/4 ہال میں قدم رکھا، جو 15 فٹ چوڑا اور 20 فٹ لمبا کمرہ بن گیا تھا۔ اس کمرے میں وال ٹو وال کارپٹ تھا جس کا رنگ زرد تھا اور اس میں سرخ پھول تھے۔ کھڑکیوں اور دروازے پر گہرے نیلے ریشمی پردے تھے جن میں سرخ لکیریں سی جھلملاتی تھیں اور اوپر زرد رنگ کی جھالر تھی۔ بائیں ہاتھ کے گوشے میں لمبی سی سینٹر ٹیبل کے گرد 2 صوفہ سیٹ لگے ہوئے تھے اور میز پر تازہ گلدستہ رکھا تھا۔ بائیں گوشے میں کوس جیسی 3 فٹ چوڑی میز تھی جس کی شکل کچھ انسانی گردے سے ملتی جلتی تھی۔ اس کوس کے پیچھے ایک گھومنے والی کرسی تھی اور دوسری طرف مہمانوں کے لیے 6 کرسیاں نیم دائرہ بناتی تھیں۔ ایک شخص میز پر ہاتھ رکھ کے جھکا ہوا اس شخص کو کچھ سمجھا رہا تھا جو کرسی پر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے باتوں کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ جو شخص کھڑا تھا سیکرٹری ہی ہو سکتا تھا، یعنی باہر کے کمرے میں بیٹھنے والا۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص نے اطمینان سے پشت کا سہارا لے لیا۔ میرے ذہن میں دلاور کی صورت کا کوئی تصور نہ تھا۔ میں نے صرف اس کا متحرک سایہ دیکھا تھا جس کی حرکات و سکنات واضح تھیں۔ اس کی سگریٹ پینے، سر ہلانے، بات کرنے اور پہلو بدلنے کا انداز میرے ذہن میں تھا۔ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کے میں یہ کہہ سکتا تھا کہ کرسی پر بیٹھا ہوا شخص قد و قامت اور جسمانی ساخت کے اعتبار سے وہی چودھری دلاور ہے۔ چودھری دلاور؟ میں نے اس کے سوالیہ نشان بن جانے والے چہرے کو دیکھ کر کہا، میں سکندر بخت ہوں۔ کلین شیو، سرخ و سفید صحت مند چہرے پر آہستہ آہستہ مسکراہٹ پھیلی اور وہ اطمینان بلکہ کاہلی سے تھوڑا سا اٹھا۔ آئیے آئیے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے نیم خواندہ پنجابی لہجے میں کہا، ابھی اپنے وہ آئے تھے کی نہ انہوں دا ڈی سلوا صاحب۔ اس نے میز پر ہاتھ مارا اور نام پر وقت یاد آ جانے پر داد طلب نظروں سے سیکرٹری کو دیکھا۔ وہ آ گئے تھے بہت کچھ۔ کیوں بھائی؟ سیکرٹری نے اقرار میں سر ہلایا۔ اچھا، میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، وہ شکایت کرنے آئے ہوں گے۔ دلاور بے ڈھنگے پن سے ہنسا، شکایت تو سارے زمانے سے۔ کیوں بھائی؟ اس نے سیکرٹری کی طرف دیکھا اور وہ عادی معلوم ہوتا تھا، چنانچہ اس نے فوراً سر ہلا کے تائید کی، چھڈو پرا۔ میں نے کہا، اور تو بھی بڑی گرمی کھاتا ہے، تھوڑی نرمی بھی رکھ مزاج میں۔ پر وہ تھوڑا سرور میں تھا، سمجھ گئے نا آپ، اپنا دیسی صاحب ہے نا جی، چسکی مسکی لگا لیتا ہے کبھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا، میں نے کہا، چسکی اور مسکی دونوں سے دفتر ہی میں شوق کر رہے تھے، غالباً یورپ میں روزے رکھتے رہے۔ دلاور نے فلک شکاف کہا مارا، بھائی کمال گال کیتی ہے، روزے، چسکی اور مسکی۔ پھر ہنسی اچانک یوں بند ہوئی جیسے بجلی جانے سے ریڈیو بند ہوتا ہے۔ تو کی سن رہے ہیں بھائی؟ جا پتر، اپنا کام کر، باہر بیٹھ کے اور کوئی لسی پانی بھیج اندر۔ کیوں بھائی اپنے سکندر صاحب؟ آپ تو ادھر ولایت سے آئے ہو، لسی تو ہم دیسی بندے پیتے ہیں۔ آپ بولو چائے چلے گی کہ کافی؟ اگر کافی مل جائے تو۔ میں نے سیکرٹری کی طرف دیکھ کے کہا جو روانہ ہو کے رک گیا تھا۔ میری بات سن کے وہ پھر چل پڑا۔ اس کو سمجھا دیا میں نے، آپ بالکل فکر مت کرو۔ دلاور نے پھر مجھ سے مخاطب ہو کے کہا۔ میں نے کہا، او یار، پہلی اتنی تھانہ کچہری ہو رہی ہے غریب کے ساتھ، چھڑ پڑا، بات ختم کرنی چاہیے۔
اب اپنی سمجھ میں تو کچھ آتی نہیں، قانونی معاملہ ہے، قانونی معاملہ۔ اس نے یوں کہا کہ مجھے قانونی معاملہ سنائی دیا۔ ہم کیا بولیں؟ کیوں جی؟ وہ جو آپ کے والد صاحب تھے نا، ان سے اپنی بس ایک بار ملاقات ہوئی تھی ادھر میر صاحب مرحوم کے دفتر میں، بھلے مانس لگے ہمیں تو، اور لوگ بڑی تعریف کرتے تھے، اللہ جنت نصیب کرے۔ بڑا افسوس ہوا تھا ان کے فوت ہونے کا، اور ابھی کتنے دن کی بات ہے۔ اس کے بعد میر صاحب، اس نے گہری ٹھنڈی سانس بھری۔ آدمی کا کچھ بھروسہ نہیں جی، شام کو ہے صبح نہیں، جو مرضی مولا کی ہو تو بندہ کیا کرے۔ دلاور کے بارے میں پہلی ملاقات کے دوران میرا تاثر یہ تھا کہ وہ بڑا اچھا اداکار ہے، اور اس نے جس پراسرار ڈرامائی ماحول میں ڈرامائی انداز میں مکالمے بولے تھے وہ اس کی اداکارانہ صلاحیت کا ثبوت تھے۔ اگر یہ دلاور وہی تھا تو میرا تاثر بھی پھر وہی تھا کہ اس کے بولنے کا، ہنسنے کا، آہ بھرنے کا، بے تکلف گفتگو کا اور نیم خواندہ لہجے میں بات کرنے کا سارا انداز اس کا اصل انداز نہیں بلکہ اداکاری ہے۔ میں شش و پنج میں پڑ گیا۔ اگر وہ اداکاری تھی تو یہ اداکاری نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک شخص جو فیکٹری میں مالک کی حیثیت رکھتا ہو ہر روز اپنے تمام ماتحت ملازموں کے سامنے اداکاری کیوں کرے گا؟ عملاً یہ ناممکن سی بات تھی اور قطعی غیر ضروری بھی۔ دلاور کی اصل شخصیت یہی تھی جو اس وقت میرے سامنے تھی۔ اگر اس نے اپنے سیکرٹری کے سامنے اچانک لہجہ، آواز یا انداز بدلے ہوتے تو سیکرٹری ضرور حیران ہوتا، مگر وہ بالکل نارمل رہا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ جس دلاور کا تاثر میرے ذہن میں تھا اس پر میرے مقابل بیٹھے ہوئے دلاور کی شخصیت کسی زاویے سے منطبق نہیں ہوتی تھی۔ میری ساری خوش فہمی رفع ہو گئی تھی۔ میں نے محسن سے کہا تھا کہ میں اندازہ اتوار کی ذرا سی مماثلت بھی دیکھوں گا تو چودھری دلاور کو شناخت کر لوں گا۔ اس نے میرے دعوے کو مبالغہ آمیز قرار دیا تھا اور یہ بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ اگر اس رات دلاور نے اپنی شخصیت بدلی تھی تو یہ تبدیلی ناقابل یقین حد تک مکمل تھی۔ اس رات مجھ سے پس پردہ رہ کے بات کرنے والے دلاور کی شخصیت 100% مختلف تھی۔ وہ مہذب، تعلیم یافتہ، پرسکون رہ کے نرم ٹھہرے ہوئے پر اعتماد لہجے میں بات کرنے والا دلاور تھا۔ اس کی کوئی جھلک مجھ سے مخاطب دلاور میں نہیں تھی، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اس رات چودھری دلاور نے اداکاری کا بہترین نمونہ پیش کیا تھا یا کسی اور کی خدمات حاصل کی تھیں کہ وہ مؤثر طریقے پر مجھے سب کچھ سمجھا دے، یا وہ کوئی اور تھا جس نے چودھری دلاور کا نام استعمال کیا تھا۔ لیکن کوئی اور چودھری دلاور مجھ سے یہ مطالبہ کیوں کرے گا کہ میں حق کے وراثت سے دستبردار ہو جاؤں؟ 2 مالک مر گئے تھے، ان میں سے ایک لاوارث تھا۔ چودھری دلاور کے بلا شرکت غیر کاروبار پر قابض ہونے کے لیے یہ ضروری تھا کہ دوسرے واحد وارث کو راستے سے ہٹنے پر مجبور کر دیا جائے یا بجبر ہٹا دیا جائے۔ لو جی اپنے سکندر صاحب، آپ بھی کس خیال میں گم ہو گئے؟ کوئی شاعری ماہری کرتے ہو گے؟ دلاور ہنسا۔ ہم تو چٹے ان پڑھ لوگ ہیں، لوہا کوٹنے والے۔ معاف کیجیے گا، میں نے کہا۔ آپ نے والد صاحب کا ذکر کیا تو مجھے ان کی یاد آ گئی۔ اب یہ تمام کاروبار آپ ہی کو سنبھالنا پڑ رہا ہوگا، آپ کی ذمہ داریوں میں تو بہت اضافہ ہو گیا۔ وقت پڑ گیا جی، اپنے وزیر خان مرحوم حساب کتاب دیکھ لیتے تھے۔ اس نے کافی بنانی شروع کی جو نہ جانے کون اندر رکھ کے چلا گیا تھا۔ میر صاحب تھے، باہر کا سارا بزنس سنبھالتے تھے، ہم ادھر مزے سے فیکٹری کو دیکھتے تھے، اور بس اب معلوم نہیں کیا ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں، میں بہت جلد آپ کی مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، میں نے کہا۔ چودھری دلاور نے حیران سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میں آپ کا مطلب سمجھ گیا، آپ پوچھنا چاہتے ہوں گے کہ مجھ پر تو قتل کا مقدمہ چل رہا ہے، میں کاروبار کیسے سنبھال سکتا ہوں؟ آپ کا اندیشہ بجھا، لیکن مجھے میرے وکیلوں نے یقین دلایا ہے کہ کیس بوگس ہونے کی وجہ سے اتنا کمزور ہے کہ سزا ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بے شک پیشہ ور وکیل موقع سے ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں۔ ہاں ہاں جی، وہ ہنسا اور اس نے کافی میرے سامنے رکھی۔ وہ ایک لطیفہ ہے نا جناب کہ تھا کوئی ہمارے جیسا پینڈو اور اسے وکیل مل گیا کوئی چلتا پرزا، 307 کا کیس تھا جو اس کی پیروی سے 304 کا بن گیا۔ موکل نے دہائی دی تو اس نے کہا، دیکھو اپیل میں کیا ہوتا ہے۔ اپیل میں 302 کا کیس ہو گیا اور پھانسی کی سزا ہوئی تو موکل چلانے لگا۔ وکیل نے کہا، او بیوقوف، تیرے سامنے میری کوشش سے 5 دفعات کم ہوں گی، ذرا مہلت اور ملتی تو باقی دفعات بھی ختم کرا دیتا، مگر تیرا ٹائم اور تیری فیس دونوں ختم ہو گئے۔ جب وہ لطیفہ سنا رہا تھا تو میں نے اس کی پہلی لغزش پکڑی۔ ابھی وہ خود کو چٹا ان پڑھ کہہ رہا تھا اور لطیفے مسئلے قانون کی دفعات کے حوالے بڑی روانی سے تھی۔ 307 کا مطلب تھا اقدام قتل، 304 غیر ارادی قتل اور 302 قتل عمد کی دفعات تھیں، مگر بالکل جاہل شخص ان سے کیسے واقف ہو سکتا ہے اور لطیفے میں حوالے کے طور پر کسی غلطی کے بغیر کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ یہ لطیفہ وہ روز تو کسی کو نہیں سناتا ہوگا، تاہم یہ کوئی ایسی مؤثر دلیل نہ تھی جس سے میری بے یقینی ختم ہو جاتی۔ لطیفہ ختم ہوا تو میں یوں ہنسا جیسے میں نے واقعی یہ لطیفہ پہلی بار سنا۔ دراصل وکیل میرے بچپن کے دوست ہیں، میں نے کہا۔ دونوں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، اور فیس دینے کا کیا سوال؟ میں فیس کی بات بھی کروں تو ناراض ہو جائیں۔ اچھا اچھا، اس نے عدم دلچسپی سے اخلاقاً کہا۔
اچھا ہے جی، آپ آ جاؤ تو کچھ کام بنے، آپ ولایت رہ آئے ہو، ماشاءاللہ نوجوان اور پڑھے لکھے ہو، ڈی سلوا تو ہے ملازم، آپ کی بات اور ہے، رب کرے یہ سب جھوٹ ہو۔ دلاور صاحب، میں نے کہا، جب میں انگلینڈ گیا تھا تو کاروبار کے دو شریک تھے، میرے والد اور میر شرافت علی۔ آپ تیسرے شریک کی حیثیت سے اس کاروبار میں کب شامل ہوئے؟ پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ چودھری دلاور کا چہرہ یکلخت سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی حالت کے تغیر کا سبب میرا دوسرا سوال ہے۔ وہ جی، میں نے کہا تھا نا کہ ہم تو لوہا کوٹنے والے بندے ہیں، تو سچی بات ہے، لوہا کوٹتے کوٹتے مستری بن گئے، فورمین ہو گئے، سب اللہ کی دین ہے۔ جو دیکھتے تھے ادھر فٹ ہو جاتے تھے۔ اس نے سر کو انگلی سے بجایا۔ مشینوں کے پرزے ایک دفعہ کھول کے ڈال دیے تو دوبارہ جوڑنے میں کبھی دشواری نہیں ہوئی۔ یہ لونڈے جو انگریزی کی موٹی موٹی کتابیں پڑھ کے انجینئر صاحب بن جاتے ہیں، میرے جوتے صاف کرنے کے قابل نہیں تھے۔ مشین بگڑ جائے تو ان کو دیکھنی پڑتی ہیں کتابیں، نقشے، چارٹ اور ڈائیگرام، پھر یہ مکھی پر مکھی مارتے ہیں۔ خراب پرزے کی جگہ نیا پرزہ لگا دیا۔ پرزہ تو خود ایک مشین ہوتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی شکل و صورت، ناک نقشہ بدل کے اچھا کیا جا سکتا ہے جس سے کام اور اچھا ہو۔ کبھی پرزہ نخرے کرتا ہے تو اس کی مدد کے لیے اپنی طرف سے کوئی پرزہ بھی جوڑنا پڑ جاتا ہے، جیسے گدھا اڑ جاتا ہے تو اکیلا چلتے ہوئے کیا کہتے ہیں اس کو، رد و بدل۔ ہاں جی، ہم نے مشینوں میں رد و بدل کر کے اصل سے بہتر بنا دیا۔ سوچو ذرا، ہزاروں قسم کے ماڈل اور سائز ہیں، مختلف ملکوں کی مختلف مشینوں کے، سب تجربے اور اللہ کی مہربانی سے سمجھ میں آتے تھے۔ آپ دیکھ لیں، یہ جو پرانے استاد ہوتے ہیں نا، موٹر مکینک، جو بچپن سے گراج میں جوتیاں سیدھی کرنی شروع کرتے ہیں اور مار کھا کھا کے پیچ کستے کستے ایسے ماہر ہو جاتے ہیں کہ ہر ماڈل کی کار کا انجن تصویر کی طرح ان کی کھوپڑی میں رہتا ہے۔ یہ پڑھے لکھے بابو ٹائپ آٹو انجینئر کہلانے والے لونڈے ان کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جی، جیسے بچے۔ اس کے دماغ میں فوراً کوئی مناسب تشبیہ نہیں آئی تھی۔ تو جناب، ہم نے بھی ایسی ترقی کی تھی۔ میر صاحب نے کہا، ادھر فیکٹری لگانی ہے، کچھ مال ہے تو نکالو۔ بس یہ ہم نے جو تھوڑا بہت بچایا تھا وہ دے کر پارٹنر بن گئے۔ میں بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا اور میرا وہ یقین متزلزل ہو چکا تھا کہ میں اسی دلاور سے ہم کلام ہوں جس نے مجھے اغوا کیا تھا، جو ایک نامعلوم شخص کی کوٹھی پر چوکیدار کو قتل کر کے قابض ہوا تھا، جو اس رات اسٹیریو سن رہا تھا اور کسی عورت کے ساتھ دادے عشق دے رہا تھا، اور جس نے مجھے انتہائی خطرناک انداز میں کھلی دھمکی اور 1 ماہ کی مہلت دی تھی۔ یہ سیدھا سادہ مستری سے فورمین اور بالآخر MWD انجینئرنگ کمپلیکس کا مالک بن جانے والا ان پڑھ اور صاف گو آدمی کوئی اور تھا۔ چودھری صاحب، میں نے کہا، پہلے آپ نے کہاں سے تجربہ حاصل کیا تھا؟ میرا مطلب ہے، آپ مستری کہاں تھے، فورمین کہاں؟ اس سوال کا جواب وہ اپنی باتوں میں گول کر گیا تھا۔ اب کیا پوچھتے ہو سکندر صاحب، پرانی باتیں ہیں، جہاں کا آب و دانہ تھا وہاں رہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، لاہور، فیصل آباد، کراچی۔ اس نے بڑی صفائی اور پورے اعتماد کے ساتھ سابقہ حوالے بتانے سے گریز کیا۔ یہ شک پیدا کرنے والی دوسری بات تھی۔ اتنی صاف بات کرنے والا کہہ سکتا تھا کہ میں فلاں فاؤنڈری میں اتنے سال مستری رہا، پھر اس نے بیکو یا اتفاق جیسے اداروں میں بحیثیت فورمین کام کیا ہوتا یا لوکو شاپ میں رہا ہوتا تو فخر سے بتاتا، مگر نام لینے سے اس کا ماضی کریدا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے ماضی کا سراغ دینے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، اور میں یہ بات اس سے زبردستی نہیں پوچھ سکتا تھا۔ ڈی سلوا صاحب کو کون لایا تھا؟ میں نے کہا، کوالیفیکیشن کیا ہے ان کی؟ میں نے سنا ہے کہ وہ ڈگری ہے کی نہ ہوتا، ہاں MBA۔ وہ بولا، اپنے امیر صاحب لائے تھے۔ پھر وہ بات ہوئی جس نے ایک دم میرے شکوک کی توثیق کر دی۔ ابھی ان کے ساتھ کوئی آیا تھا؟ ہاں جی، وہی مسکی، وہ ہنس کے بولا، اور میں نے فوراً اس کا جھوٹ پکڑ لیا۔ میں نے بینک اسکوائر کی طرف سے آنے والے نیلے رنگ کی ٹویوٹا کراؤن گاڑی کو ادھر ہی آتے دیکھا تھا، اور مجھے اس میں پیڈرو کی صورت دکھائی دی تھی۔ گیٹ پر جیمز بانڈ کا ناول پڑھنے والے نوجوان نے تصدیق کی تھی کہ ان کے ساتھ کوئی تھا۔ چوکیدار نے یقیناً گاڑی کو دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا تھا اور گاڑی روکے بغیر سیدھی گزر گئی تھی۔ ڈی سلوا کے ساتھ غیر متعلقہ شخص اندر کیسے جاتا، اور جاتا تو چودھری دلاور یہ بات کیوں چھپاتا؟ وہ کہہ سکتا تھا کہ ان کے ساتھ ان کے کوئی دوست تھے، میں نہیں جانتا، لیکن اس نے جھوٹ بولا جانتے بوجھتے۔ میں نے گیٹ پر روکنے والے نوجوان سے کہا تھا کہ وہ شخص میں ہوں، اور اس نے مان لیا تھا۔ وہ صورت نہیں دیکھ سکا تھا، مگر اس نے یہ ضرور دیکھا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی مرد تھا۔ اگر لڑکی ہوتی تو وہ مجھے میرے جھوٹ پر بے عزت کر دیتا۔ چودھری دلاور نے اپنی طرف سے ذہانت کا مظاہرہ کیا تھا۔ آخر مینیجر کے ساتھ کون آئے گا؟ اس کی سیکرٹری، جسے چسکی مسکی کے ذکر پر میں نے چسکی سے لگ کر کے مسکی کہا تھا تو وہ بہت لطف اندوز ہوا تھا۔ اب میرے لیے شک کی قطعی گنجائش نہ رہی کہ میری آنکھوں نے غلط نہیں دیکھا تھا۔ ڈی سلوا کے ساتھ پیڈرو آیا تھا اور دلاور نے یہ بات چھپا لی تھی۔ بے شک میں گیٹ کے چوکیدار سے پوچھ کے مزید تصدیق کر سکتا تھا، مگر میں نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اچھا دلاور صاحب، میں ایک نظر فیکٹری دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، ہم کیا بناتے ہیں، کیسے بناتے ہیں؟ جھم دیکھو جی، آپ مالک ہو، پوچھنا کیسا؟ وہ بولا، مگر آج نہیں۔ میں نے اپنی ووٹی سے کہا تھا کہ جلدی آ جاؤں گا تو اس کو داتا صاحب لے جاؤں گا، اس نے چادر چڑھانی ہے۔ آپ کل پرسوں جب دل کرے آؤ، ویسے بھی اب چھٹی ہونے والی ہے۔ آپ کیسے آئے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہاں قیام ہے آپ کا؟ اگر گاڑی نہیں ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔
بے شک میں مشینوں کی تیاری، پیکنگ، اسٹور اور گودام کے تمام شعبے دیکھ کر اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ گڑبڑ ہو رہی ہے تو کہاں، مگر ملاقات کا اصل مقصد کچھ اور تھا جو پورا ہو چکا تھا۔ دوسرا مقصد اب پورا ہو سکتا تھا کہ میں چودھری دلاور کا گھر دیکھ لوں۔ یہ تو بڑا اچھا ہوگا، میں نے کہا۔ آپ مجھے اپنا گھر بھی دکھا دیں اور پھر مجھے میرے گھر پر ڈراپ کر دیں۔ میں ایس ایس پی زامن رضوی صاحب کے ساتھ ٹھہرا ہوں۔ کنکھیوں سے میں نے اس نام کا رد عمل دیکھا، مگر اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے میز کی دراز سے گاڑی کی چابیاں نکالتے ہوئے کہا۔ بانسوں والی سڑک پر، میو گارڈن کے پیچھے، میں نے کہا اور اس نے فقط سر ہلایا۔ باہر آ کے سے سیکرٹری کو ٹھیٹ لاہور کی پنجابی میں بتایا کہ وہ گھر جا رہا ہے اور دفتر بند کر کے وہ بھی جانا چاہے تو چلا جائے۔ اور دیکھ پتر، وہ ڈرائیور کتنے ہے؟ انہوں لپ کے لیا۔ اس نے چابیاں سیکرٹری کی طرف چال کے کہا، اور اس نواب دے پتر نے تے آنا ہے اپنے ٹائم تے۔ اور سیکرٹری نے 5 بجے گاڑی لے کر آنے والے ڈرائیور کو 4:10 پر حاضر کر دیا۔ میں دلاور کے ساتھ پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گیا، اور جب گیٹ کھولا تو مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ چوکیدار کے علاوہ جیمز بونڈ کا ناول پڑھنے والے نوجوان نے بھی بڑی مستعدی سے اٹھ کے سلام کیا، اور یہ دیکھا کہ میں واقعی کوئی وی آئی پی ہوں جسے چودھری صاحب اپنی گاڑی میں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، اور وہ بھی قبل از وقت۔ مجھے یقین تھا کہ آئندہ کوئی ان میں سے میرا راستہ نہیں روکے گا۔ میری یہ خوشی اس وقت خاک میں مل گئی جب زمزمہ یعنی بنگیوں کی توپ کی طرف سے کار مال روڈ پر آئی تو دلاور نے اپنے شوفر کو حکم دیا کہ سیدھا چلے اور کشمیر روڈ کی طرف ہو جائے، پہلے سکندر صاحب کو چھوڑنا ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے ٹالنا چاہتا ہے، چنانچہ میں نے بھی اس کا گھر دیکھنے کا اصرار نہیں کیا۔ یہ کسی سے بھی معلوم کیا جا سکتا تھا کہ چودھری صاحب کی رہائش کہاں ہے۔ جب کار مجھے زامن رضوی صاحب کی کوٹھی کے دروازے پر چھوڑ کے سیدھی نکل گئی تب میں واپس ہوا اور چوک تک پہنچا بھی نہ تھا کہ پیچھے سے خالی رکشہ آیا جسے میں نے گزرنے سے پہلے روک لیا اور میو ہاسپٹل چلنے کے لیے کہا۔ رکشہ کی سواری کرنا خاصی جسمانی مشقت کا صبر آزما کام تھا، مگر لاہور میں ٹیکسیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ کم سے کم مجھے کبھی ضرورت پڑنے پر ٹیکسی نظر ہی نہیں آئی۔ اسپتال میں مجھے محسن کو تلاش کرنا پڑا کیونکہ ملاقاتیوں کے آنے کا وقت ہو چکا تھا، اور میو اسپتال کے ہر وارڈ میں سینکڑوں کے حساب سے ہر بیمار کو دیکھنے کے لیے آنے والے مردوں، عورتوں اور بچوں کا ہجوم تھا جو برآمدوں میں بھی جمع تھے۔ محسن نے خود ہی مجھے دیکھ لیا اور تیر کی طرح میری طرف آیا۔ رابعہ نہیں آئی؟ میں نے پوچھا۔ محسن نے نفی میں سر ہلایا۔ تیری ملاقات ہو گئی چودھری دلاور سے؟ ہاں، میں نے کہا۔ میں نے غلط نہیں دیکھا تھا، اس نیلی کار میں جو ڈی سلوا کی تھی وہی استاد پیٹرو بیٹھا تھا۔ پھر میں نے اسے چودھری دلاور سے ملاقات کا حال تفصیل سے سنایا۔ اس وقت وہ بینچ خالی نہیں تھی جس پر ہم دوپہر کے وقت بیٹھے تھے۔ لان پر بھی حضرات و خواتین برجمان تھے جو نسبتاً صحت مند مریضوں کو وارڈ سے باہر کھینچ لائے تھے، اور انہیں درمیان میں بٹھا کے ان سے اپنی اپنی کہنے اور اپنی اپنی لائی چیزیں کھلانے میں مصروف تھے۔ میں اور محسن ان سے دور ایک درخت کے گرد بنی ہوئی اینٹوں کی 2 فٹ اونچی اور 1 فٹ چوڑی بینچ پر بیٹھے رہے۔ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا اور نرسنگ آرڈرلی سیٹیاں بجا بجا کے تیمارداروں کو روانگی اختیار کرنے کا حکم دینے لگے۔ اکثریت معقول لوگوں کی تھی جو سیٹی سنتی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ بھیڑ قسم کے لوگ اس وقت تک ٹکے رہے جب تک اسپتال کے عملے نے ان کو بے عزت کرنا شروع نہیں کیا۔ تو 4 نے جواب میں گرمی دکھائی، لیکن بالآخر تمام مریض وارڈوں میں پہنچ گئے اور اسپتال خالی ہو گیا۔ میں نے اور محسن نے اندر رہنے کا آسان طریقہ دریافت کر لیا تھا۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے لڑکے صبح اور وقت وارڈوں میں پھرتے تھے۔ کیس ہسٹری دیکھنا اور ڈاکٹروں کی مدد کرنا ان کی تعلیمی سرگرمیوں کا ایک حصہ تھا۔ زائد از نصاب سرگرمی وہ نرسوں کے انتخاب میں دکھاتے تھے جو چالاک ہوتی تھیں۔ وہ فائنل ایئر کے لڑکوں میں سے کسی کو پھانس کر شادی کرنے میں کامیاب ہوتی تھیں تو باقی عمر عیش کرتی تھیں۔ نہ تجربہ کار اور بیوقوف قسم کی نرسیں اسی امید میں کبھی ایک کے ساتھ اور کبھی دوسرے کے ساتھ دل لگی کے اسباب پیدا کرتی تھیں، اور دل لگی ختم ہوتی تھی تو روتی تھیں کہ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ انہی کی حوصلہ افزائی کی باعث وہ لڑکے بھی بے مقصد گھومتے پھرتے نظر آتے تھے جو پہلے یا دوسرے سال کے طالب علم ہوتے تھے اور ان کی کسی وارڈ میں ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی۔ میں اور محسن شکل، اولیاء اور عمر کے باعث بہت سینئر طلباء میں شامل ہو سکتے تھے، چنانچہ جب بھی کسی نے پوچھا تو ہم نے ہنس کے ٹال دیا کہ ہم ڈیوٹی پر ہیں۔ اس وقت بھی ایک چوکیدار ٹائپ شخص نے ہمارے قریب آ کے کہا، ٹائم ختم ہو گیا جی، آپ جائیں۔ کہاں جائیں؟ ہاسٹل؟ میں نے کہا۔ تم ڈاکٹر صاحب کو جواب دے دینا کہ میں نے اپنے حکم سے ان کی چھٹی کر دی۔ وہ کچھ شرمندہ ہو کے دانت نکالتا ہوا چلا گیا۔ یار سکندر، رابعہ کیوں نہیں آئی؟ ٹیلی فون کر لے، میں نے کہا۔ کسی وارڈ سے ڈائریکٹ لائن تو ملے گی نہیں، اسپتال کا ایکسچینج ملائے گا۔ ہم دونوں امراض قلب کے جنرل وارڈ میں گئے۔ ایک نرس نے ہمیں گھور کے دیکھا، مگر جس اعتماد سے ہم نے پوچھے بغیر فون اٹھا لیا تھا اس سے وہ 605 میں پڑ گئی اور خاموش رہی۔ نمبر مانگ کے ہم نے نرس سے کہا کہ کال ملے تو ہمیں بلا لے، اور بلا وجہ وارڈ کا ایک چکر لگایا۔ جب ہم واپس آئے تو نرس نے ہمیں مطلع کیا کہ نمبر نہیں ملا۔ آپریٹر نے کہا ہے کہ رنگ جا رہی ہے، ریسیور کوئی نہیں اٹھاتا۔ ہم نے سر ہلایا اور باہر چلے گئے۔ رابعہ کے نہ آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ محسن نے باہر آ کے کہا۔ میری سمجھ میں تو کوئی وجہ نہیں آتی، میں نے کہا۔ وہ ماں کی طرف سے بہت زیادہ فکر مند تھی، ہو سکتا ہے اور اس کی اپنی طبیعت بگڑ گئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مشکل میں پڑ گئی ہو۔ محسن نے کہا، اس خط کی وجہ سے۔ مجھے بھی ایک خواہش سی ہے کہ اتحاد ثلاثہ بے مقصد نہیں،
ڈی سلوا، پیڈرو اور دلاور۔ میں نے کہا یہ ہنگامی اجتماع چھ معنی عبارت۔ میں اور محسن فکروں اور اندیشوں کا شکار ٹہلتے ہوئے کینٹین تک گئے اور دگنی قیمت پر چائے کہلانے والا ایک گرم مشروب پی کے لوٹ آئے۔ رابعہ ابھی تک نہیں آئی تھی اور ہمارے لیے خود گھر جا کے اس کی خیریت پوچھنے کے سوا چارہ نہ تھا۔ میں رابعہ کی طرف جاتا ہوں، میں نے کہا تو گھر جا اور ریوالور لے آ، ذرا احتیاط سے چھپا کے۔ ریوالور تو میرے پاس ہے، محسن نے کہا، اور میں نے کتنی احتیاط سے چھپا رکھا ہے اسی سے اندازہ کر لے کہ خود تجھے معلوم نہیں۔